بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کلاس 9 اسلامیات کی بک ہے۔ جو ہمارا آج ٹاپک ہے وہ باب صوم میں جو موضوعاتی مطالعہ ہے اس کا جو بے ٹاپک عبادات ہے، اس میں آج جہاد جو ہے اس کا سیکنڈ پارٹ ہے، جہاد، تعارف، اہمیت اور اقسام۔ ٹھیک ہے، اب اس میں جو ہے 3 آپ کے جو ہیں لانگ کویسچن ہے۔ پہلا ہے جہاد کی فضیلت و اہمیت بیان کریں، دوسرا جہاد کی قسمیں بیان کریں، تیسرا جہاد کی شرائط تحریر کریں۔ تو پہلے جو ہے جہاد کی فضیلت و اہمیت، تو وہ پیج نمبر جو فرسٹ پیج ہے، پیج نمبر 102 پر جہاد کی فضیلت و اہمیت۔ اسلام نے جہاد کو بہت زیادہ اہمیت و فضیلت دی ہے، کیونکہ دنیا میں بگاڑ، ظلم اور ہر قسم کی بدعملیاں جو معاشرے کے اندر فتنہ و فساد کا سبب بنتی ہیں، ان سب کو ختم کر کے دنیا میں امن و سلامتی کی فضا قائم کرنا اور انسانی حقوق کا تحفظ صرف اور صرف جہاد کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ توبہ آیت نمبر 41، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنے مال سے اور اپنی جانوں سے، یہ بہتر ہے تمہارے حق میں اگر تم علم رکھتے ہو۔ پھر نیکسٹ پیج پہ جہاد کی تاکید کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں قوت ہو کر اس نے اپنی زندگی میں عملی طور پر جہاد نہ کیا اور نہ ہی جہاد کی خواہش کی، تو اس نے نفاق کے ایک درجے پر وفات پائی۔ ٹھیک ہے، یہ جہاد کا جو ہے فضیلت و اہمیت ہے یہاں تک۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے جہاد کی اقسام۔ اچھا، آپ جہاد کی فضیلت و اہمیت کو اور بھی بڑا کرنا چاہیں تو چیپٹر میں کافی کچھ موجود ہے، آپ لکھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، جہاد کی اقسام کیا ہیں؟ پہلی ہے نفسانی خواہشات کے خلاف جہاد۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت سے جو اندرونی قوت روکتی ہے اس کا نفس امارہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک لکھ کے آپ نیچے والا پیراگراف بھی لکھ سکتے ہیں، اور چاہیں تو اس پیراگراف کو پورا بھی لکھ سکتے ہیں۔ جو انسان کو گناہوں، برائیوں اور نافرمانیوں کے لیے ابھارتا ہے، جن میں خود پسندی، بغض، غیبت، جھوٹ اور بدکلامی اور دیگر نفسانی خواہشات کا مسلط ہونا، جو انسان کے اعمال و کردار کو بگاڑ کر رکھتے ہیں۔ پھر نیچے والا پیراگراف، اس نفس ہمارا پر قابو پانا جہاد کے زمرے میں آتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ترجمہ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے نفس کی خواہشات سے خود کو روکے رکھا، تو اس کے لیے ہمیشہ رہنے والی جگہ جنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شخص کو جو اپنے نفس پر قابو پاتا ہے اسے مجاہد قرار دیا، فرمایا مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے۔ بعض روایت میں نفس کے ساتھ جہاد کرنے کو جہاد اکبر کہا گیا ہے۔ سیکنڈ کون سی قسم ہے؟ منکرات کو ختم کرنے کے لیے جہاد۔ کسی بھی معاشرے میں جب انفرادی برائیاں عام ہو جاتی ہیں تو آگے بڑھ کر اجتماعی شر کی صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ ان تمام برائیوں کو اسلام نے منکرات کا نام دیا ہے۔ یہاں تک لکھ کے پھر آپ نیکسٹ پیج پر آ جائیں۔ سیکنڈ پیراگراف، اسلام میں معاشرے کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ منکرات سے خود بھی بچے اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرے۔ یہ کوشش انفرادی بھی ہے اور اجتماعی بھی ہے۔ منکرات کو ختم کرنے اور اصلاح معاشرہ کے لیے قرآن مجید نے مختلف اسالیب ذکر کیے ہیں۔ کہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کہیں دعوت و ابلاغ اور کہیں تواصی بالحق والصبر کا نام دیا گیا ہے۔ امت کے ہر فرد کو اپنی بساط کے مطابق یہ فریضہ انجام دینا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، تم میں سے کوئی شخص منکر کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے دور کرے، اگر ہاتھ سے دور نہیں کر سکتا تو زبان سے، اگر زبان سے نہیں کر سکتا تو اپنے دل ہی میں اس کو برا سمجھے۔ پھر تھرڈ جو قسم ہے جہاد بالسیف، یعنی تلوار سے جہاد، اسلحے سے جہاد۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قوت کسی اسلامی ملک پر حملہ کر دے، کوئی دشمن قوت کسی اسلامی ملک پر حملہ کر دے، تو اس ملک پر اپنی سرحدوں اور شہریوں کے دین ایمان، جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے قتال فرض ہو جاتا ہے۔ پھر سیکنڈ جو ہے مسلم جہاد کی مسئلہ جہاد کی فرضیت، اس کو چھوڑ دیں۔ پھر نیکسٹ جو ٹاپک ہے اس میں سے لکھیں ارشاد باری تعالیٰ ترجمہ، جن مسلمانوں سے خواہ مخواہ لڑائی کی جاتی ہے ان کو اجازت ہے کہ وہ بھی لڑیں، کیونکہ ان پر ظلم ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا، وہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے کویسچن نمبر 3 ہے جہاد کی شرائط، پیج نمبر 109۔ مسئلہ جہاد کی شرائط، مسلح جو جہاد ہے اس کی شرائط کیا ہیں؟ اسلام نے مسلح جہاد کے لیے کچھ شرائط رکھی ہیں، ان شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے جہاد کرنا چاہیے۔ پہلی، اللہ کلمۃ اللہ، اللہ کے کلام کے لیے، یعنی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ مسلح جہاد کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ صرف اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہو۔ بے ہے اسلامی ریاست کی طرف سے اعلان۔ مسلح جہاد کی دوسری شرط یہ ہے کہ قتال کا اعلان ریاست کی طرف سے۔ اسلام میں قتال کے اعلان کی مجاز صرف اور صرف ریاست ہے، کسی فرد یا جماعت کے اعلان یا فتویٰ جنگ کے لیے کی شرعی حیثیت نہیں ہے، بلکہ اس قسم کے فتوی اعلانی فساد فی الارض کے زمرے میں آتے ہیں، یعنی فساد کے زمرے میں آتے ہیں۔
جیم مناسب حد تک فوجی طاقت میسر ہو، مخالف قوت سے لڑنے کے لیے حکومت کے پاس موافق طاقت و قوت میسر ہو۔ قرآن مجید نے اسلامی ریاست کو مضبوط رکھنے کے لیے تاکید کی ہے، فرمایا ترجمہ اور جہاں تک ہو سکے قوت کے زور سے گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے مقابلے کے لیے مستعد رہو، اس سے اللہ کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں ان کے سوا ان لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے ہیبت بیٹھی رہے گی، اور تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا ثواب تم کو پورا دیا جائے گا اور تمہارا نقصان نہ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک لکھ لیں۔ پھر تھرڈ ہے لڑائی میں جہالیت والے طریقے استعمال نہ کیے جائیں، لڑائی کے وقت صرف ان سے لڑا جائے جو مقابلے میں ہتھیاروں سے لیس ہوتے ہیں اور جنگ کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ نیکسٹ پیج پہ عورت، بچوں، بوڑھوں، زخمیوں، عام شہریوں پر دست درازی نہ کی جائے، دشمنوں کے مقتولوں کا مسئلہ نہ کیا جائے، یعنی ان کی لاشوں کو کچلا نہ جائے، کھیتوں، مکانوں اور مویشیوں کو خواہ مخواہ برباد نہ کیا جائے۔ تو یہ لانگ کے کوشچن 3 جو ہیں یہ کمپلیٹ ہو گئے۔ اب چلتے ہیں شارٹ کی طرف۔ جہاد کا معنی و مفہوم کیا اور جہاد کے مقاصد بیان کریں۔ پہلا سوال، جہاد کا معنی و مفہوم، پیج نمبر 102 پر۔ جہاد عربی زبان کا لفظ ہے جو جہد سے ماخوذ ہے، اس کے لغوی معنی ہے محنت و جدوجہد، انتہائی کوشش و جستجو کرنا۔ اس کے بعد جو جہاد کے مقاصد ہیں وہ آپ کے پیج نمبر 106 پر ہیں۔ مقاصد مسلح جہاد یعنی جو مسلح جہاد ہے اس کے مقاصد۔ قرآن کریم نے اسلامی سلطنت کے دفاع و تحفظ کے لیے علاوہ اسلحے کے ساتھ جہاد کرنے کے کچھ اور بھی مقاصد بتائے ہیں۔ ان میں اب دیکھیں چونکہ یہ شارٹ کا ہے تو ہم شارٹ لکھیں گے، اگر آپ چاہیں تو تینوں صرف نام لکھ دیں، نہیں تو تھوڑا سا ان کو ڈیفائن کر دیں۔ عہد شکنی کی سزا، اسلام نے معاہدوں کی پابندی کے لیے بہت زیادہ تاکید کی ہے، ارشاد الہی، اور جب اللہ سے عہد وثق کرو یعنی عہد کرو تو اس کو پورا کرو، اور جب پکی قسمیں کھاؤ تو ان کو مت توڑو، کہ تم اللہ کو اپنا ضامن مقرر کر چکے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ پھر سیکنڈ ہے احترام انسانیت اور مظلوموں کی دستگیری۔ اسلام حرمت انسانی کا عظیم تر پیغام رکھتا ہے، اس پیغام میں انسانیت کے لیے جو اصول رکھے ان میں مظلوموں کی حمایت اور مدد کرنا، ان کو ظالم کے ظلم سے چھٹکارا دلانا اسلامی حکومت کے لیے لازم قرار دیا گیا ہے۔ پھر تھرڈ ہے جیم، نیکسٹ پیج پر، فتنہ و فساد کا خاتمہ۔ اسلامی تعلیمات کے بنیادی مقاصد میں قیام امن، محبت و رواداری کا فروغ، ظلم اور فتنہ فساد کو ختم کرنا ہے۔ تو یہ ہمارے جو ہے کویسچن آنسرز کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں MCQs کی طرف۔ پہلا ہے جہاد کی اقسام کتنی ہیں، تو یہاں پہ دیکھیں جی 3 اقسام ہم نے ابھی پڑھی ہیں، تو 3 اقسام ہیں۔ جہاد بالسیف کا مطلب ہے تلوار سے جہاد کرنا، تو تلوار سے مطلب کیا ہوا؟ اسلحے سے جہاد کرنا۔ تھرڈ ہے بعض روایت میں نفس کے ساتھ جہاد کرنے کو کہا گیا ہے، جہاد اکبر ہم نے ابھی پڑھا تھا کہ جہاد اکبر کہا گیا ہے۔ تو یہ جو آج ہمارا ٹاپک تھا جہاد، یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا۔ کوئی چیز اگر نہ سمجھ میں آئی ہو یا رہ گئی ہو تو آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا، ایک چیز میں نے آپ کو بتائی کہ میں نے اب جو ہے آپ لوگوں کے لیے اپنی ویڈیو کے اینڈ میں جو ہے اینڈ اسکرین جو ہے وہ لگا دیتا ہوں، جس میں پوری پلے لسٹ ہوتی ہے جو بھی ویڈیو میں بنا رہا ہوتا ہوں۔ تو اگر آپ کو اسلامیات کی کوئی بھی چیز چاہیے ہوگی تو آپ پلے لسٹ کو ٹچ کریں گے تو پوری پلے لسٹ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ جو ہے نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔